اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل آیت نمبر 157 تک کیا تھا، اور دیکھیں اس کے بعد کیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، اور شاعر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک مقدس چیز ہے، وہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں کوئی گناہ ان پر، ان یطوفا بہما، یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا بھی۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کرے بھلائی ہے، پس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم، قدر کرنے والے، جاننے والے۔ دیکھیں اس کا مطلب کہ ایک سوال اٹھا ہوگا کہ صفا اور مروہ پر طواف کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے اس زمانے میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو کلیئر کیا، کیونکہ دیکھیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، اور بہت سارے لوگ تھے جو جاننا بھی چاہ رہے تھے دین کیا ہے، اور الگ الگ قسم کے لوگ تھے جن کے پاس الگ الگ کتابیں بھی تھیں اس زمانے میں۔ بنی اسرائیل بھی تھے اس زمانے میں، عیسائی بھی تھے اس زمانے میں، سارے لوگ تھے جو الگ الگ ان کے کوشچنز تھے، کیونکہ دین میں اتنی ملاوٹیں اور گڈ مڈ ہو گئی تھیں کہ ان کے سوالات آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سب کے لیے اس کو ایکسپلین کرتے تھے۔ تو یہ بات آئی یہاں پر کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، پس نہیں کوئی گناہ ان پر کہ یہ وہ طواف کرے ان دونوں کا بھی، یعنی ان دونوں کا طواف کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو کوئی خوشی سے کرے تو بھلائی ہے اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھلائیاں دیں گے۔ اللہ بہت قدر کرنے والے اور جاننے والے ہیں، اگر اس کا بھی تم طواف کر لو تو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھلایا ہے، خیرہ ہے، بہتر ہے اس کے لیے اگر اس طواف کر لو تو۔ یعنی ایک سوال تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا، من البینات، بینات سے، یعنی جو کتاب ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہے وہ بینات ہے۔ قرآن بھی بینات ہے، یعنی واضح ہے۔ پہلے بھی جو اللہ کی کتابیں آئیں وہ سب واضح ہیں۔ والہدا من بعدی، اور ہدایت ہے من بعدی، بعد اس کے، ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد جو واضح کیا گیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نازل کیا اور ہدایت دی، اس کے بعد جو واضح ہو گیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اس کے بعد جو چھپاتے ہیں نا جو نازل کیا اللہ نے، یعنی اللہ کی کتاب سے باتیں چھپاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پچھلا ہمارا ٹاپک کیا چل رہا تھا کہ انہوں نے دین میں جھوٹی باتیں ڈال دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دین کو کیا کہا تھا؟ اہواءہم، ان کی خواہشات تھی دین، ایکچول اللہ کا دین نہیں تھا، وہ انہوں نے گڈمٹ کر دیا تھا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے نام سے کوئی چیز ڈال دی، جیسے سلیمان علیہ السلام کے نام سے کوئی چیز ڈال دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، اوریجنلی دین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دین میں بہت ساری ملاوٹیں کر دی ہیں، دین کو گڑبڑ کر دیا، حق کو باطل سے ملا دیا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے لیے چیزیں واضح ہو گئیں، اللہ نے جو واضح نازل کیا تھا، ہر کتاب میں نازل کیا تھا، اس زمانے کے ہر ڈیفرنٹ قسم کے لوگ بھی سب اس کو جانتے تھے کہ یہ حق ہے، اور واضح ہو گیا، اس کے باوجود جو چھپاتا ہے نا، اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت ہے ان پر لعنت کرنے والوں کی، یعنی یہی لوگ لعنت ہے ان پر اللہ کی، اور لعنت ہے ان پر لعنت کرنے والوں کی، یعنی سب کی لعنت ہے ان پر۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، یعنی اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے کوئی بات چھپائے، حالانکہ اس کو واضح پتہ چل گیا ہو کہ یہ حق ہے۔ ہر چھوٹے بندے سے بھی اگر مجھے پتہ چل گیا ہے، میں ایک چھوٹی چیز ہوں، میں بھی چھپاتی ہوں اگر، تو میرے اوپر بھی گناہ آئے گا۔
آپ کے اوپر بھی گناہ آئے گا اگر حق پتہ چل گیا. آپ ڈرو گے لوگوں سے کہ ابھی میں کہاں بتاؤں، یہ سب تو سوچیں گے کہ میں پتہ نہیں کون سے دین پر چل رہی ہوں. کیونکہ اکثر باتیں ہمارے زمانے میں بھی گڈ مٹ کر دی گئی. یہ ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں دین کے اوپر اپنا قبضہ جما کے، یہ بہت ساری باتیں چھپا جاتے ہیں. استغفر اللہ، سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اتنی ملاوٹیں کی ہیں، مسلک بنا دیے ہیں، آگے اور بکیں چھاپ دی ہیں، اتنے اتنے کورسز کر دیے ہیں کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا. اور کیا کیا مشکل باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کہ قرآن اتنی آسان کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت آسان بک بنایا. آپ دیکھو نا، کبھی غور کرو گے نا، تو میں جب غور کرتی ہوں تو قرآن کی کتاب مجھے ایزی لگتی ہے، اور ان کی جو کتاب ہے، ان کا جو بولنے کا اسٹائل ہے، اس میں اتنے مشکل الفاظ اور اتنی مشکل کتابیں کہ ایک عام آدمی کے لیے یاد رکھنا اور سمجھنا بہت مشکل ہے. قواعد بنائے عربی کے تو وہ اتنے مشکل اس کے نام ہیں، گرامر کے بنائے تو اس کے اتنے مشکل نام ہیں. تو آپ سوچو نا، ایک عام آدمی اس کو کیسے یاد رکھے گا. اور اللہ نے اتنی ایزی ورڈ میں بات کی ہے کہ مجھے تو قرآن ان کی کتابوں سے زیادہ ایزی لگتا ہے. یہ کیوں اتنے بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ امپریس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے پاس کوئی بہت بڑا علم ہے. یہ کوئی ہر ایک کی سمجھنے کی چیز نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر فرمایا کہ یہ سب کے سمجھنے کی چیز ہے اور یہ واضح ہے. تو آپ کس کھیت کی مولی ہو جو اتنے بڑے بڑے ورڈ لے کر لوگوں پر اپنا روب جماتے ہو کہ یہ صرف ہم بڑے لوگ ہیں اور صرف ہم کو سمجھ آتا ہے، تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. حقیر بناتے ہو آپ لوگوں کو. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی چھپاتا ہے نا، اگر میں بھی چھپاؤں گی نا، لعنت اللہ کی رحمت سے دور. اللہ کیا فرماتے ہیں، اور لعنت ہے ان پر تمام لوگوں کی، لعنت جو لعنت کریں. یعنی اللہ کو بہت غصہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک بات ہم کو کلیئر بتا دی کہ اگر آپ نے بھی کوئی لفظ اس قرآن میں ایڈیشن کیا تو آپ کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کو کاٹ دیں گے. اتنی بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو بتائی ہے آیت بھی کہ اگر میں نے بھی ایسا کام کیا نا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا بھی بہت برا انجام ہوگا. یعنی قرآن میں اللہ کی بات میں ایڈیشن کرنا، چھپا لینا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ڈیفالٹر ہو جاتا ہے. سوائے اللہ فرمائے اللہ، سوائے الذین تابو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی. ٹھیک ہے، وَأَصْلَحُوا، آپ دیکھیں توبہ کی، جنہوں نے یہ کام، جنہوں نے چھپا لیا تھا. ایک زمانے میں لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی تھی، چھپا لی تھی، لیکن انہوں نے توبہ کی، معافی مانگ لی اللہ سے. صرف معافی نہیں کافی قبول تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سورہ توبہ میں وہ لوگ جو جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم بہت معافی چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت اللہ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اب جب تک دوسری جنگ ہوگی یہ اس میں شامل ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو معافی ملے گی. اسی طرح یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ توبہ سے صرف کام نہیں چلے گا، اصلحو، اصلاح کرو اپنی، وہ بینو، اور بیان کرو ان کو لوگوں کے سامنے. سمجھ آئی؟ یعنی لوگوں کے سامنے اب یہ بات بتانی پڑے گی. یہ نہیں کہ صرف معافی مانگ لی تو کام چل جائے گا، اپنی غلطی کو صحیح کرو. سمجھ آئی؟ اپنی غلطی کو ٹھیک کرو. یعنی لوگوں میں وہ بینو کا ورڈ آ رہا ہے، بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ کبھی اگر آپ نے کوئی بات چھپائی ہے تو اب آپ اس کو لوگوں میں واضح کرو، تب معافی ملے گی. اللہ آگے فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ، توبہ قبول ہوگی ان کی. سمجھ آئی؟ دوبارہ دیکھ لیں اس آیت کو کہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہمیشہ کے لیے ڈیفالٹر ہو گئے. وہ سوائے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی،
جنہوں نے توبہ سے کام نہیں چلے گا. 3 ورڈ آ رہے ہیں، تابو و اصلحو و بینو. انہی لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ معاف کریں گے جنہوں نے توبہ کی، اپنی غلطی کی اصلاح کی، اور لوگوں میں وہ جو چھپایا تھا اس کو بیان کیا. اپنی بھی اصلاح کی کہ میں غلط عمل کر رہا تھا، اور لوگوں میں بھی بتایا کہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ غلط تھا، میں نے چھپایا تھا. تب ان کی اللہ توبہ قبول کریں گے. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ رجوع کریں گے. وَأَنَا، اور میں تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اور آگے بھی بڑی سخت آیت آ رہی ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اوپر کیا بات آ رہی تھی کہ جنہوں نے چھپائی بات کو جو واضح ہو گئی تھی ان پر اللہ کی کتاب سے، جنہوں نے چھپایا یہ والا کفر کیا، وہ ماتو، وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ انہوں نے ابھی بھی وہ بات چھپائی ہے، مرتے ہوئے مر گئے لیکن انہوں نے وہ معافی نہیں مانگی، اپنی اصلاح نہیں کی، اس بات کو لوگوں میں بیان نہیں کر دیا. تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ، یہی لوگ ان پر لعنت ہوگی اللہ کی مرنے کے بعد بھی، وہ ملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور لوگوں کی تمام کی لعنت ہوگی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیں یہ سارے، کہ اگر وہ مر گئے، وہ ماتو، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، انہوں نے وہ جو چھپائی تھی بات اس کو لوگوں میں واضح نہیں کر دیا کہ میں نے غلط کیا تھا اس وقت. اللہ نے کتاب میں یہ بات دی ہے تو یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت رہے گی، اللہ کی وہ رحمت سے دور رہیں گے، فرشتوں کی بھی لعنت رہے گی، اور تمام لوگوں کی لعنت رہے گی، یعنی پکے جہنمی اور ڈیفالٹر ہوں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، اسی جہنم میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کمی کی جائے گی، نہ ہلکا کیا جائے گا ان پر عذاب. ولا ہم ینظرون، اور نہیں وہ نظر کیے جائیں گے. آپ سوچو یہ کتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ یہ کس طرح اللہ کی کتاب سے بات کو چھپا سکتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگوں میں بیان نہیں کر رہے. اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت خراب نہ کرو، خود اس قرآن کو اسٹڈی کرو. لوگ چھپاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے بتا رہے ہیں. لوگ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے بتاتے ہیں. اللہ کرے میں بھی آپ کے اندر کوئی غلط چیز نہ ڈالوں، اللہ کرے کہ میں جہاں غلط ہوں اللہ میری بھی اصلاح کر دیں. لیکن ہم سب کو قرآن کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. ہم اس کو کسی کے اوپر ڈال کر نہیں کہہ سکتے کہ بھئی انہوں نے تو مجھے یہی بتایا تھا. سب کی پکڑ ہوگی. اور اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ بینات ہے، یہ واضح ہے. پھر اللہ نے فرمایا جو واضح ہو گئی لوگوں کے لیے کتاب میں، للناس، سب کے لیے واضح ہوگا قرآن. کیونکہ اسی طرح سے سوال ہوگا، ہر کتاب، جو کتاب جس دور میں تھی وہ ان لوگوں کے لیے واضح ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ان کو کتاب سے سمجھ نہ آ رہی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکالرز کے اور عالموں کے رحم و کرم پر ڈال دیا ہو. نہیں، کتاب للناس کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے بھی کتاب ہے جس کو سمجھ آئے گی. اور میں نے یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جو لوگ ہمارے مدرسے میں آتے تھے وہ دنیا کی تعلیم نہیں لیے ہوئے تھے، کچھ ہی ان کو آتا تھا، لیکن انہوں نے قرآن کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا. اور واقعی میں نے دیکھا زندگی میں کہ ان کو بہت اچھے پوائنٹس وہ بتاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ جتنا جو دماغ لگاتا ہے نا اس کو اتنا ہی اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے لیے آسان ہے. اور پھر دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے وعیدیں دی کہ اگر تم نے اس میں سے کچھ چھپایا پھر بھی ڈر نہیں لگتا ہم کو. ہم چھپا جاتے ہیں، ہم گناہ کر جاتے ہیں. اللہ نے کہا جب تک، یہ خاص بات کس کی آ رہی ہے؟ جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، جیسے آپ کسی کو پڑھا رہے ہو، بھلے ہم چھوٹے لوگ ہیں لیکن ہم بھی تو پڑھا رہے ہیں نا.
اگر پڑھاتے ہوئے ہم نے چھپایا، اور جو آج بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اسکالرس کہلاتے ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے جو جھوٹ گھڑا ہے اور جو اللہ کی کتاب سے انہوں نے باتیں چھپائی ہیں، سب کو بھگتنا پڑے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اصلاح کر لی، جنہوں نے اب لوگوں میں بیان کر دیا۔ اور میں نے اسکالرس دیکھے ہیں ایسے کہ جیسے ایک اسکالر پہلے نظر کے بارے میں بتاتے تھے، اب انہوں نے بتایا کہ مجھے کھل گیا ہے، میں نظر کو نہیں مانتا، نظر وظر کو، اور میں نہیں مانتا کہ کوئی انسان کسی پر نظر لگا سکتا ہے۔ تو وہ بہت مشہور شخصیت ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے۔ تو آپ دیکھو ان کو معافی ملے گی، اللہ کہہ رہے ہیں انہی لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا، ورنہ تو ان کو جہنم میں ملے گی، وہ ہمیشہ کے ڈیفالٹر بھی ہوں گے، معافی بھی نہیں ملے گی۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ ہم کافر رہیں، یہاں تو بات چھپانے کی بات ہو رہی ہے نا، اگر عمل کے لحاظ سے بھی ہم کو پتہ ہے اور عمل نہیں کر رہے، اگر ہم کو پتہ ہے اور ہم پھر بھی نہیں ڈر رہے، تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی وعید دے رہے ہیں ہم سب کو۔ اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں، ہم کو سمجھنے والا بنائے، ہم کو حق کو بولنے والا بنائے، ہم کو حق پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی مجھے اور آپ کو بہترین سمجھ نصیب کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔